جو کہ ثواب کی کتاب بھی ہے اور انقلاب کی کتاب بھی ہے، قانون بھی ہے اور دستور بھی ہے، اور حق یہ ہے کہ دنیا اسلام میں اور اس زمین پر اللہ کے قرآن کا ہی قانون چلنا چاہیے، اور اسی دن ہم کامیاب ہوں گے جب اس باطل نظام جمہوریت سے ہماری جان چھوٹے گی اور ووٹوں کے چکر سے نکل کر رنگ برنگے جھنڈوں سے اپنی جان چھڑا کے اور چہروں کے اور ان نظاموں کی پوجا کی بجائے خلافت کا نظام آئے گا اور قرآن کا قانون ہی دستور ہوگا۔ تھانوں میں، کچہریوں میں، گھروں میں اور ایوانوں میں اور زمینوں میں اور مکانوں میں اللہ کے قرآن کا قانون ہوگا۔ قرآن اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے نافذ کیا جائے اور غالب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ امام القبلتین بھی ہیں، سید کائنات بھی ہیں، سید ولد آدم بھی ہیں، سید الثقلین بھی ہیں، خطیب کائنات بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں، شفیع الموحدین بھی ہیں، فاتح ابواب الجنہ بھی ہیں، سیرت اور صورت میں، حسن اور جمال میں اعلیٰ اور افضل مقام کے حامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ہمیں یہ عظیم الشان تحفے عطا فرمائے۔ آج ہمیں اسی بات کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھیں اور پوری دنیا پہ چھا جائیں۔ قرآن و سنت میں ہی ہماری عزت ہے، قرآن و سنت ہی میں ہماری عظمت ہے، اور قرآن و سنت کے ساتھ ہی دنیا میں انقلاب آئے گا۔ بھول میں مت رہنا، دنیا کی چیزیں اور دنیا کے بنائے ہوئے منشور تمہیں عزت کبھی نہ دیں گے، انقلاب کبھی نہ آئے گا۔ انقلاب والی کتاب قرآن ہے، اور معاف کرنا آج ہم کتاب و سنت سے دور ہیں۔ آج ہم اپنی رائے، اپنے فتوے، اپنے امام کے قول، اپنے مسلک کی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یا ملکوں اور وطنوں کے قانون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ مت سمجھنا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کی اگر پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر گھر کے اندر موسیقی کی دھن پہ ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ بھول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ۔ لوگو کان کھول کے سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہوں، درس بھی ہوں، خطبے بھی ہوں، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، کانفرنس بھی ہو، کیسٹیں بھی ہوں، قرآن بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، ابو داود بھی ہو، نسائی بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار ہیرا بھی ہو، غار ثور بھی ہو، مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو، اور بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حنین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، قادسیہ بھی ہو، یرموک بھی ہو، دعوت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نپٹنے والے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں،
یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے، اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک آمینہ کے لال علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانی موجود ہے۔ بتاؤ تم سے پہلے اس زمین پر کتنے لوگ رہتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم سمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے رب کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، رب نے تباہ کر دیا۔ سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما۔ آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زناکاریاں ہوں، نشہ ہوتا پھرے، عشق و معشوقی کے کھیل کھیلے جائیں، تباہی نہ آئے، بربادی نہ آئے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد کرو وہ لشکر ہاتھی والا، رب نے ان کو تباہ کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قوالی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی گانا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی موسیقی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے، کسی گویے کا نہیں، کسی مراثی کا نہیں، کسی بانڈ کا نہیں۔ مگر دکھ ہوتا ہے، قوالیاں یاد ہیں، گانے یاد ہیں، دکھ ہوتا ہے، شعر یاد ہے، عشق و معشوقی یاد ہے، اللہ کا قرآن یاد نہیں۔ 23واں پارہ ہے، سورۃ الفجر ہے، اللہ کہتے ہیں یاد کرو تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب رب کی بغاوتیں کرتے تھے، رب نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ این ابا جہل، این ابا لہب، ابو جہل کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟ جاؤ سعودی عرب کے اندر مدائن صالحہ کے علاقے دیکھو، اتنے بڑے بڑے دروازے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے رب نے تباہ کر دیے، کھجور کے تنوں کی طرح مرے پڑے تھے۔ یاد کرو قوم لوط کو جنہوں نے گندا کھیل کھیلا، رب نے ان کو کیسے مارا، زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گئے اور پھر زمین پہ دے مارے گئے، اتنے زمین میں دنسائے گئے کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ کہاں ہے قوم شعیب؟ کہاں ہیں یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والے، نمبردار سمجھنے والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یاد رکھو جرم تم بھی کرو گے، گناہ تم بھی کرو گے، نافرمانی تم بھی کرو گے، ہم تمہیں بھی سزا دیں گے، ہم تمہیں بھی بتلا دیتے ہیں۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔ ترلا کرتا ہوں وقت نکال کے ناول نہ پڑھنا، ڈائجسٹ نہ پڑھنا، فلمیں نہ دیکھنا، گانے نہ سننا، ٹوینکل ٹوینکل نہ کرنا، سورۃ ابراہیم کا مطالعہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے آخری رکوع ہے، آخری رکوع سورۃ ابراہیم کا۔ لوگ اسی زمین پر رہتے تھے۔ یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹیلے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں قومیں بستی تھیں، رب نے ان کو تباہ کر دیا، رب نے ان کو برباد کر دیا۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم پرسکون ہیں؟ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، امریکہ ہمارے اوپر مسلط ہے، UN کا حکم چلتا ہے
سلامتی کونسل کے گنڈے آج ہمارے لہو کے پیاسے ہیں، برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں اور شام میں اور یمن میں اور فلسطین میں اور عراق میں اور جزائر میں اور یمن میں اور صومال میں اور مالی میں اور فلپائن میں خون بہتا ہے، مسلم کا عزت لڑتی ہے، مسلمان کی قرآن چلتا ہے، مسلمان کا خاکے چھپتے ہیں، آخری رسول کے، ہمارے رسول کے، پیارے رسول کی توہین ہوتی ہے، عزتیں لٹی جاتی ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو ڈایا جا رہا ہے۔ بتاؤ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں؟ بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جاؤ جواب شکوہ علامہ اقبال کا پڑھ لو، ہم کیا تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر آج ہم اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مت دوستو دنیا کو اپنا محاسبہ کرو، ودا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کس کام میں ہم پیچھے ہیں؟ یورپ سے ایک بھائی آیا، کہتا اتنی گندگی یورپ میں نہیں جتنی پاکستان میں ہے، اتنا گند، ہمارے اعمال کی سزا، ہماری کرتوتوں کی سزا۔ یہ باطل حکمران جو شکلیں بدل بدل کے، جھنڈے بدل بدل کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا کہتے ہیں، اور ووٹ کو مقدس امانت کہا جاتا ہے۔ ووٹ خیانت ہے، ووٹ برائی ہے، ووٹ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ان گنڈوں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو، ان باغیوں کو منتخب کرنا چاہتے ہو گندے نظام کے ذریعے۔ بھول ہے تم کو، اسلام آئے گا، سڑکیں مل سکتی ہیں تم کو، پارک مل سکتے ہیں تم کو، گلیاں بن سکتی ہے تمہاری، اسلام لانے والی یہ شکلیں نہیں، اسلام لانے والے یہ چہرے ہی نہیں۔ باطل حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، دن رات فحاشی بڑھتی ہے، اور سڑکوں کی فکر کرنے والوں، پارکوں کی فکر کرنے والوں، دیکھو ٹی وی پہ کیا لگا ہوا ہے، دیکھو گندی سٹیز کی دکانیں کھلی ہیں، دیکھو شہر میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے گنڈوں نے کتنے گندے بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ روک سکتے ہو؟ کنا اسٹیڈیم کے پاس پل کے اوپر لگی گندی فوٹو پہ گند پھینک سکتے ہو؟ دن کے اجالے میں پولیس پکڑ لے گی تم کو۔ یہ پولیس کا کام ہی یہی ہے، شریف لوگوں کو پکڑنا، اچھے لوگوں کو پکڑنا۔ ان کا کام بدماشوں کو روکنا نہیں، ان کا کام برے لوگوں کو روکنا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، آزاد لوگوں کی سرزمین ہے، گانے گا سکتے ہو، فلمیں دیکھ سکتے ہو، سینمے بنا سکتے ہو، دوستو ہر برا کام کر سکتے ہو۔ مشکل ہے تو مسجد کو بنانا، نہیں یقین تو گراسپور کے بھائیوں سے پوچھ لو۔ مشکل مسجد کو بنانا ہے، باقی ہر کام کرنا آسان ہے۔ یہ مسلمان ہے، گرجا بن سکتا ہے، مندر بن سکتا ہے، معبد خانے بن سکتے ہیں، مسجد نہیں بن سکتے۔ اس گھر کو آگ لگ کے گھر کے چراغ سے میں اگر سوختہ سما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ روکنا ہے تو سینما کو روکو، روکنا ہے تو تھیٹر کو روکو، روکنا ہے تو گندے گانوں کو روکو، روکنا ہے کیبل کی گندے باطل نظام کو روکو۔ وہاں آگے کوئی نہیں بڑھتا، زور چڑھتا ہے تو بیچارے مسلمانوں پر مسجد روک دو۔ اپنے اعمال کی سزا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، جتنے مرضی ڈیم بنا لو، رب چاہے تو اس ڈیموں کو توڑ دے۔ وہ ڈیم ہی تھا یمن میں، ڈیم بنا ہوا تھا، رب کی نشکری کی قوم نے، رب نے ڈیم توڑ دیے۔ وہی پانی جو ان کی سلامتی کا ضامن تھا، وہی پانی ان کی فصلوں کو اجاڑ گیا۔ کبھی زلزلے، کتنے زلزلے آئے پچھلے دنوں، کتنے زلزلے آئے، کتنی تباہیاں مچ گئی۔ توبہ کی، معافی مانگی، داڑھی کو معاف کیا، سود کو چھوڑا، جوا کھیلنے سے باز آئے، گانوں سے باز آئے، موبائل سے گانے ڈیلیٹ کیے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ زلزلہ آئے تو کہتے پھرتے ہیں، عملی توبہ نہیں کرتے، عملی استغفار نہیں کرتے۔ اپنے اعمال کی سزا ہے، جو کرو گے وہی بھگتو گے۔ جو کریں گے، تم ذمہ دار ہو، تم کاشتکار ہو، جو بیج ڈالو گے وہی فصل کاٹو گے نا۔ جب بیج ہی نہیں ڈالو گے گندم کا فصل کیسے کاٹو گے؟ جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہے، وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ جو انسان کرتا ہے وہی اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہے۔
زلزلے، سیلاب، تباہیاں، گھر گھر لڑائیاں، فرقہ واریت کے بت، آپس میں کشمکش، دستوں گریبان، گالی گلوچ، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، ایک منہج والے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ کافروں سے، اسلام دشمنوں سے، رب کے باغیوں سے تو ملو، جھپیاں ڈالو، اور ایمان والوں سے سلام لینا گوارا نہ ہو، اپنے اعمال کی سزا ہے۔ کیا کرتے رہے ہم؟ توحید سے دوری تو تھی ہی ہماری، رب سے بغاوت تو تھی ہی، شرک تو ہو رہا تھا، سنت کا مذاق تو اڑایا جا رہا تھا، بدعت سے محبت بھی ہمیں ہو گئی تھی، مولویوں نے اپنے پیٹ پالنے تھے، قوموں کو آپس میں لڑانا تھا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ ایصال ثواب کرانا ہے، اور دنیا والوں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کیوں آنکھیں بند کی تم نے؟ کیوں تعصب کی پٹیاں باندھی تم نے؟ کیوں نہیں قرآن کو کھول کے پڑھتے؟ کیوں نہیں حدیث رسول کو پڑھتے؟ کیوں نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے؟ بتاؤ ان دونوں چیزوں سے بہتر کوئی چیز ہے؟ ہم کہاں سوئے ہوئے؟ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے؟ توحید سے دوری تھی، مسجد سے دوری تھی، نماز کے قریب بھی ہم نہیں جاتے، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، جھوٹ بھی بولیں گے، غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے، سارے گناہ، سود کھاتے جاتے ہیں، رب سے جنگ کرتے جاتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں، اور ملاوٹیں اور دھوکے اور فراڈ اور جوا اور نشے کی قسمیں، کبھی 1 to 1، کبھی گٹکا، کبھی تمباکو والا پان، کبھی نسوار، کبھی ہیروئن، کبھی چرس، کبھی شراب۔ کتنے کھانے ہیں جو تو نے نشے کے کھولے ہوئے ہیں، کتنی شرطیں تو نے لگائی ہوئی ہیں، کتنے بت ہیں جو تو نے کھڑے کیے ہوئے۔ سارے گناہ پہلے سے ہو رہے تھے، مگر مزید ایسے ایسے گناہ انسان کر رہا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، شیطان بھی شرما جائے۔ بتاؤ آج ہمارے معاشرے میں شرم و حیا ہے؟ شرم و حیا کا وجود کہاں ہے؟ کس گھر میں ہے؟ بتا دو کس چوک میں ہے؟ بتا دو کس گود میں شرم و حیا ہے؟ کس نسل میں ہے؟ کس آنکھ میں ہے؟ کس زبان میں ہے؟ کس کان میں ہے؟ کن قدموں میں شرم و حیا ہے؟ یہ اس کو شرم و حیا کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور باہر گانے لگے ہوئے ہیں، یہ شرم و حیا ہے؟ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور باہر گندے گلوکار، گویے، میراثی ووٹ مانگنے آئے ہوئے ہیں، شرم تک نہیں، حیا تک نہیں۔ مسجد میں نماز ہو، مسجد میں رب کا نام ہو، مسجد میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، یہ گنڈے ووٹ مانگتے ہیں، حیا تک نہیں کہ مسجد کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں کتنے واقعے ایسے پیش آئے، یہ ہے شرم و حیا؟ اس کا نام شرم و حیا ہے؟ مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، میرج ہال میں ڈول بج رہا ہے، شریف سادوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اب تو حویلیوں میں ہماری شادیاں ہوتی ہی نہیں، میرج ہال میں جانا لازمی ہے، عزت دار کی نشانی ہے۔ میرج ہال میں مخلوط ماحول، گندا ماحول اور بے پردگی اور فحاشی اور اریانی، اور لاتے ہیں مانگ کر ویڈیو بنانے والوں کو، فوٹو کھینچ میری بہن کی، میری بیوی کی، میری بیٹے کی، پوز بنا اس کے دائیں سے اور بائیں سے، سارے پوز بنا، فوٹو بنا کے، شکلیں بنوا کے، فوٹو کھچوا کے، آخر میں کیا کہتے ہو؟ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، پیسے بھی لے لو ہمارے، تو نے میری ماں کے پوز بنائے، میری بہن کے پوز بنائے، شرم کہاں ہے؟ ایک بھائی رات بتا رہا تھا، بیوی ماشاءاللہ پردہ دار ہے، برقع اوڑھ کے موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھتی ہے، تو خاوند کہتا ہے تو کیا برقع پہن کے میرے پیچھے بیٹھ جاتی ہے، مجھے شرم آتی ہے تمہیں برقعے کی حالت میں لے کے جانا۔ شرم آنی چاہیے تھے تجھے ننگے منہ اس کو لے کے جانا، فحاشی کا ارتکاب کروانے سے بچنا۔ برقع پہن کے بیچاری آتی ہے، تجھے شرم آتی ہے؟ کہتا ہے مجھے دوست کیا کہیں گے؟ تو کتنا بنیاد پرست ہو گیا ہے، کتنا انتہا پسند ہو گیا ہے۔ اور اس بہن کا رخ آیا کہ میرے خامد نے زبردستی میرے برقعے کو اتار دیا۔ یہ ہے اسلام؟ اس کا نام شرم و حیا ہے؟ اس کا نام عزت ہے؟ شرم؟ پڑھو اخبارات میں واقعے، کتنے واقعے آئے۔ لاہور کا واقعہ ہے، ایک ہی گھر کے اندر نیٹ پہ بیٹھے ظالم
رابطے ہو رہے ہیں، دوستیاں لگ رہی ہیں، فیس بک پہ سارا کچھ ہوتا ہے، دھوکے فراڈ بڑا کچھ ہوتا ہے، دوستی لگ گئی، طے ہو گیا، ملاقات، چلو اب ملاقات کرتے ہیں، دوستی طے ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے، عشق ہو گیا ہے، گند ہو گیا ہے، شیطان گھر میں آ گیا ہے، ملاقات کرتے ہیں، اور جب ملاقات کے لیے لڑکا اور لڑکی اپنے طے شدہ پوائنٹ پہ گئے، دونوں بہن بھائی تھے، اس کا نام ہے جرم ہو جا، ایک ہی گھر میں بیٹھے نیٹ پہ رابطے ہو رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا بہن بھائی، شرم و حیا، پھر آنکھیں جھک گئی، جس کی خاطر تو نے چوک میں جانا تھا وہ بھی تو کسی کی بہن ہی ہوگی، اب تیری بہن آئی ہے، تمہیں غیرت یاد آ گئی ہے، سارا دن ساری رات سر جھکائے بیٹھا رہا، چلو پھر بھی کچھ شریف زادوں کی شاید نسل سے تعلق رکھتا ہو، ورنہ کون شرماتا ہے، کون؟ پسرور کے علاقے کا واقعہ ہے، ایک گنڈے نے اپنی بہن سے بدکاری خود کروائی، کس وجہ سے؟ بتاؤ کس وجہ سے؟ ان گانوں کی وجہ سے، ظلمت جہاں کے گانوں کی وجہ سے، جسے تو نور جہان کہتے ہو، اس کے گانوں کی وجہ سے، میراثیوں، گویوں، بانڈوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ کراچی میں ہمارے شیخ حافظ شریف صاحب نے ہمیں واقعہ سنایا، جامعہ ابی بکر اسلامیہ کراچی کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ماں بیٹا فتویٰ لینے آئے، ہوا کیا ہے، کہا وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ماں بیٹا دونوں نے منہ کالا کیا، کس وجہ سے؟ برائی کی ماں کو مارو، برائی کی جڑ کو کاٹو، کہتے ہیں حرج ہی کوئی نہیں، کہا خامد باہر گیا ہوا ہے یورپ میں، اور کہتے ہیں پیچھے تمہارا دل کیسے لگے گا، پیچھے سے ڈش انٹینا دے کر چلا گیا کہ چلو اس سے دل بلائے رکھنا، تیرا دل قرآن میں لگتا ہی نہیں، تیرا دل واز میں لگتا ہی نہیں، تیرا دل درس میں لگتا ہی نہیں، تیرا دل میرے بھائی یاسین بلوچ صاحب کی تقریر سننے کو چاہتا ہی نہیں، تیرا دل اللہ کے رسول کے فرمان کو سننے کو چاہتا ہی نہیں، تیرا دل فلمیں دیکھنے کو چاہے، وہ پیچھے سے گندا اٹر دے گیا، گندا انٹینا دے گیا، گندا گھر میں سامان دے گیا، کہتی ہے میں فلم دیکھ رہی تھی، گندی فلم دیکھ رہی تھی، دوپہر کے ٹائم بیٹا آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کس طرح آیا، وہ بھی پاس آ کے بیٹھ گیا، فلم دیکھنے لگا، اور پھر بعد میں وہ کچھ ہوا جس سے زمین بھی کانپ جائے۔ کیا بتائیں ان کو؟ ہمارے شیخ مدینہ یونیورسٹی کے استاد نے جو کہ جج بھی تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں پہلی دفعہ عدالت میں کیس آیا ہے جب سے یہ پلید ڈش انٹینا آیا ہے، مولویوں کے بہانے، خبروں کے بہانے، جب سے یہ پلید آیا ہے، کہتے ہیں اس وقت سے یہ پہلا کیس ہمارے پاس آیا ہے، اپنی ماں کو دودھ کے اندر نشہ ڈال کے کرواتا رہا، پھر بدکاری کرتا رہا، ماں حاملہ ہو گئی، کس منہ سے واقعہ بیان کرے، کس طرح بیان کرے، کس وجہ سے؟ اس گندے آلے کی وجہ سے، قصور کا واقعہ ہے، باپ اپنی بیٹی سے منہ کالا کرتا رہا، رائیونڈ کا واقعہ ہے، چھوٹی سی معصوم پری اور کلی اپنے گھر میں ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ماں باپ چھوٹی بچیوں کا لباس کیا ان کو سلوا کے دیتے ہیں، کہو نا کہ اس کو لباس تو اچھا کم از کم دو، کہتے ہیں بچی ہے چھوٹی سی کوئی مسئلہ ہی نہیں، 5-6 سال کی بچی، گندا لباس اس کو پہنایا، گھر میں نوکر رکھا ہوا تھا، پتہ نا نوکروں سے پردہ کون سا ہے، کزن سے پردہ کون سا ہے، پردہ تو مولوی صاحب سے ہے نا، پردہ تو فلاں سے ہے، کزن سے پردہ کون سا، دیور سے پردہ کون سا، تیرا دین ہے یہ، تیرا اسلام ہے یہ، تیرے فتوے ہیں یہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الہم الموت، دیور تو موت ہے، کزن سے بھی پردہ ہے، پھوپھا سے بھی پردہ ہے، اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، اور خادم گھر میں نوکر آتا ہے، اس کو اسپیشل کمرہ دیا ہوا ہے، کمرے میں اس کو ڈش انٹینا دیا ہوا ہے، اپنا دل لگا کے رکھنا تاکہ کوئی مسئلہ نہ تمہارے لیے بنے، اچھا دل لگا رہے گا، کہتا ہے اس نے کیا کیا، چند دن گزرے، بچی نظر نہیں آ رہی، تلاش کرتے ڈھونڈتے ہیں، پولیس والوں کو شک پڑا، اس نوکر کو پکڑ لیا گیا، نوکر کو مارا گیا، مان گیا، کہتا ہے میں نے اس بچی سے بدکاری کر کے اس کو قتل کر کے گندے نالے میں پھینک دیا ہے۔ پھر اس بچی کا باپ چیخا، لوگوں ایک تو اپنے گھر میں یہ گندا آلہ نہ لانا، چاہے تمہیں دنیا کی خبر ہو یا نہ ہو،
زمین میں فصل بوجن بینا ہوتا ڈالنا ہوتا ہے، بیج ڈالنے ہوتے، کہتا ہے دنیا جہان کی مجھے خبر چاہیے. خبر سننی ہے تو کشمیر کی سن، خبر سننی ہے تو افغانستان کی سن، خبر سننی ہے لٹی ہوئی عافیہ کی سن، خبر سننی ہے گری ہوئی مسجدوں کی سن، خبر سننی ہے لٹی ہوئی اقصی کی سن، خبر سننی ہے شہیدوں کی سن. نہیں، خبریں سننی ہے ٹاک شو. کہتا ہے اپنے گھر میں گندگی کا اڈا نہ لانا. اور دوسرا میری نصیحت ہے اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی لباس اسلامی پہنانا. اور تیسرا کسی پر بھی کبھی اعتماد نہ کرنا. یہاں کہا جاتا ہے دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ. بازاروں میں آوارہ گائے کی طرح گھومنے والی عورتیں دن میں 4 دفعہ بازار میں جائیں، مرد کو کہیں گی تیری لائی ہوئی چیز مجھے پسند ہی نہیں، 2 نمبر لے کے آ گیا، مہنگی لے کے آ گیا. جانا خود بازار میں ہے، شوق اپنے پورے کرنے ہیں. بے پردہ ہو کے مردوں کے سامنے وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، خامد کے سامنے کبھی بیٹھی نہیں ہے، اور وہاں دکانداروں کے سامنے سج سجا کے جاتی ہے. اور یہ شریف زادہ سربراہ گھر کا اپنی بیوی کو لے کے بازار میں جاتا ہے اور دکان پہ چھوڑ کے کہتا ہے تم جا کے سودے بازی اندر کرو، مجھے شرم آتی ہے اندر آتے ہوئے. اتنا شرم و حیا کا پیکر اپنی بیوی کو وہاں بے پردہ لے کے چلا گیا، دکاندار کے حوالے کر کے چلا گیا. خرید و فروخت کر، تیرا اسلام کہاں گیا؟ پھر سب کچھ ہوگا، پھر نافرمانیاں ہوں گی، پھر اللہ کی بغاوتیں ہوں گی. یہ موبائل فائدے بھی ہیں اس کے، مگر ضوابط کے ساتھ، مگر قانون کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہے، ان بچوں کو موبائل میں ترانے سناؤ، نعتیں سناؤ، گفتگو سناؤ، دل کو سکون نہیں. موسیقی لگے تو فوراً ناچنا شروع کر دیتے ہیں. کیا تربیت کی ہم نے اپنے بچوں کی. آج جتنے بھائی بیٹھے ہیں واللہ میں اچھا گمان کرتا ہوں، مگر سوچ لو کوئی اپنا محاسبہ خود کرے. مجھے پتا نہیں، رب کو پتا ہے کس کس کے موبائل میں گانے ہیں. موبائل میں گانے، اور دل کو اطمینان کیا ہے؟ میں نے جی بلوچ صاحب کی، شاکر صاحب کی، فلاں فلاں کی تقریریں بھی رکھی ہوئی ہیں، میں نے تلاوت بھی رکھی ہوئی ہے. یہ تو وہی ہوا صبح سویرے اپنی دکان پہ، اپنے ٹریکٹر پہ، اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں قاری سدیس صاحب کی تلاوت لگا لی، شریم صاحب کی تلاوت لگا لی. گھنٹہ گزرا، دوسرا بٹن دب گیا، قوالی لگ گئی، اور تیسرا بٹن پھر دبا، گھنٹے کے بعد گانے لگ گئے. سارا دن گانے چلتے ہیں. رات کو کہ پوچھے اور گانے کیوں لگائے ہیں؟ کہتا صبح میں نے تلاوت لگائی تھی. گھر میں بھی یہی کچھ چلتا ہے، ہمارے گھر میں تلاوت چلتی ہے. ہم تو اپنے کیبل ہم نے کنیکشن لیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو سنتے ہیں. ہم تو پی ایم چینل پہ بیٹھتے ہیں اور سارا دن گانے، فلمیں، ڈرامے چلتے ہیں. اور یاد کرو اس نوجوان کی کہانی جو اپنے باپ کو روکتا تھا، ابو اس برائی کے اڈے کو گھر میں لے کے نہ آؤ، اس سے گند پھیلتے ہیں. خبریں پڑھنی ہے، اخبار پڑھ لو، اخبار پڑھ لو. نہیں گھر میں یہ لانا ہے. چلتا رہا معاملہ. اس نے روکا، ابو بہنیں گھر میں ہیں، اب ان کے سامنے سارا کچھ دیکھتے کھیلتے ہیں، یہ منع ہے. کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم اتنا بنیاد پرست رہ گیا ہے. ایک دن اسی بچے نے کیا کیا، اپنے چند دوستوں کو ساتھ لیا اور اپنے گھر میں سیدھا آ گیا. باپ کہتا ہے بیٹا شرم نہیں آتی؟ بیٹھک میں بٹھاؤ ان کو، اپنے دوست کو. کہتا ہے کیوں؟ میں اندر لے کے آؤں گا. کہا تیری بہنیں اندر ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا یہ میرے دوست جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا بدکار گویے، ان سے یہ بہتر ہے. یہ نہیں دیکھ سکتے میری بہن کو، اور میری بہنیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، تو میری بہنیں ان گویوں کو دیکھ سکتی ہیں. پھر جا کے شرم آئی، پھر جا کے شرم آئی، پھر جا کے سمجھ آئی. کچھ لوگوں کو آتی ہے. آج یہ ہماری شرم و حیا ہے. بات بات پہ گانے. یہ کھیت میں ہل جوت رہا ہے، یہ بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہے، یہ بھینسوں کا دودھ دو رہا ہے، ساتھ گنگنا رہا ہے گانے. قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ جی کیسے پڑھے، دماغ ہی نہیں چلتا. قرآن مشکل ہی پڑھا ہے، گانے آسان ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو تو ہم نے آسان بنا کے پیش کیا تھا. حدیث مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، گانے آسان ہے. موبائل میں گانے. آج چائنا والوں نے معاملہ آسان کر دیا ان کے لیے. 4000 دو اور موبائل لے لو، 3000 دو موبائل لے لو، اس کے اندر کارڈ ڈلوا لو، پھر اس میں گانے ڈال لو، پھر فوٹو گندی دیکھتا رہتا ہے. اس ظالم کو رات کو سورۃ ملک پڑھنا نہیں آتی، آمن الرسول پڑھنا نہیں آتا، آیت الکرسی پڑھنے نہیں آتی، تینوں کل پڑھنے نہیں آتے، درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا. اس ظالم کو جب تک فوٹو نہ دیکھ لے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی. رات کو
मैसेज देखे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, प्यार की कसमें डाली जा रही हैं। तुझे पता नहीं गैरुल्लाह की कसम हराम है, तू शिरक करता है। जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, महबूब की कसम, प्यार की कसम, फलां की कसम, किसने तुम्हें कहा? और फिर उस वक्त तक नींद ना आए, रात 12 बजते हैं, इसके पैकेज शुरू हो जाते हैं, इसको मशूकी की कहानियां शुरू हो जाती हैं। एक वाकन का वाकया है, बूढ़ा सियालकोट में हमारे पास आया, कहता है बच्ची को मैंने मदरसे में दाखिल करवाया, मेरी बीवी फौत हो गई है, बच्ची को मैंने सुकून देने के लिए मदरसे में दाखिल करवाया, साथ राब्ता करने के लिए मैंने एक अदद मोबाइल भी खरीद के दे दिया, और फिर 6 माह बाद रिमोट मिली कि बच्ची मदरसे से भाग गई है। मदरसे से सियालकोट भाग आई। वो तो सियाना था लड़के का बाप, उसने बच्ची को जोर लगा के पूछा और बच्ची के बाप से राब्ता करके कहा मेरी भी बेटियां हैं, हरामजादों ने हरामजादियां की, गलतियां की हैं, ले जो अपनी बच्ची को। बेचारा रोता हुआ आया, अपनी बच्ची को वापस ले गया, घर में बांध के रखा। लोगों ने कहा कब तक बांध के रखेगा, समझा इसको, नसीहत कर, बड़ा समझाया। उसने फिर राब्ता किया, कहते अब घर से भागी है और महीना हो गया है मुझे मिल नहीं रही। इस मोबाइल की वजह से, इस मोबाइल की वजह से फरी राब्ते, मैं इसको मना नहीं कहता, हराम नहीं कहता, इस्तेमाल तो सही करो। क्यों इसका गलत इस्तेमाल करते हो? क्यों? याद करो उस आदमी को, सहाबी रसूल था, अल्लाह के रसूल अस्लम के पास आया, कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दो, बदकारी करने की इजाजत दे दो। सहाबा मारने के लिए दौड़े उसको, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मत मारो इसको, उद्नु मिन्नी, इसको मेरे करीब करो, मैं इसको नसीहत करूंगा। वो करीब आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अतुहिब्बुहु li उम्मिक अतुहिब्बुहु li उख्तिक अतुहिब्बुहु li ज़ौजतिक अतुहिब्बुहु li उख्तिक li बिन्तिक। और ज़िना की इजाज़त मांगने वाले, सोच फिक्र, बदकारी की गुनाह को तलाश किया जा रहा है, और बदकारी की इजाजत मांगने वाले, क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी माँ से बदकारी करे? कहता है ला। क्या तू पसंद करता है कोई तेरी बहन से बदकारी करे? कहता है ला। क्या तू पसंद करता है तेरी बीवी से बदकारी करे? कहा ला। क्या तू पसंद करता है तेरी बेटी से बदकारी करे? कहा ला। कहा अल्लाह के रसूल मैं पसंद नहीं करता, मैं मर जाऊंगा। कहा जिनसे बदकारी की तू इजाजतें मुझसे मांग रहा है, वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी होगी। क्यों नहीं लड़के भागते, डरते, खौफजदा होते, चौकों में खड़े, चौराहों में खड़े। अब तो लड़कियां, और ये स्कूल, अल्लाह करे ये स्कूल सफाई हंसी से मिट जाए जहां पे बुराई फैलती है। क्या होता है, पिकनिक पे जा रहे हैं, लड़की पिकनिक पे जा रही है, माँ बाप कहते हैं बेटी कहाँ जाओगी? उस्ताद आता है मैं इसका बाप हूँ, मेरी बेटी है, ये लेके जाता है पिकनिक पे, और वहां क्या कुछ होता है, कितनी कहानियां। पिकनिक पे गंदे खेल खेलेंगे, बुराई के अड्डे खोलेंगे, मर जाए ये उस्ताद भी, मर जाए वो तालिब इल्म भी, इन्हें शर्म तक नहीं, हया तक नहीं, अल्लाह का डर तक नहीं। हाँ अच्छे उस्ताद भी हैं, सबकी बात नहीं करता, समझाने वाले भी हैं, नसीहत करने वाले भी हैं। पिकनिक पे क्या कुछ होता है, घर से बच्ची कॉलेज में जाती है, पढ़ा इनको कॉलेज में, और जाती कहाँ है, पार्क सियालकोट में, गैरिजन पार्क में गंदे राब्ते होते हैं, फाशी रियानी का इर्तिकाब होता है। और कहाँ बच्ची पढ़ रही है, ये सियालकोट में एक स्कूल, एक इदारा खुला जबान सिखाने के लिए, इंग्लिश जबान सिखाने के लिए। हम उनके पास गए, हमने कहा आपने मखलूत माहौल क्यों बनाया हुआ है, लड़के लड़कियां गट्ठे बैठे हुए हैं? तो वो बोला अपनी जबान से, कहता जब तक मखलूत माहौल ना हो इंग्लिश आती ही नहीं है।